ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلے مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ یہود مدینہ منورہ میں اس وجہ سے رہتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات مذکور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کریں گے، جیسے کہ حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے. حضرت عطا رضی اللہ عنہ جب حضرت کعب سے ملاقات کرتے تو ان سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائیں کہ ان کی کیا کیا صفات ہے تورات میں. ابھی میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے چند بات سنی ہے، تو کیا یہ بات سچی ہے؟ تو حضرت کعب نے تصدیق کی اور انہوں نے کہا جی ہاں، اور ساتھ ساتھ ہماری کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ ہے اور آپ کی ہجرت کی جگہ طابہ ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے. یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی. تو یہ بات کوئی یعنی یہ کہ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہ کوئنسیڈنس کی بات نہیں تھی، بلکہ اسی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے کہ وہ نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے. اور اسی کے ضمن میں آج آپ کے سامنے تبہ الحمیری کا قصہ سناؤں گا. تبہ یہ ایک ٹرم ہے، بادشاہ کا نام ہے، جیسے کہ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا نام ہوتا ہے، نجاشی یہ حبشہ کے نام کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اسی طرح تبہ یہ یمن کے بادشاہ کا نام ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 1000 سال پہلے یا 700 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا تبہ، اور جہاں بھی جاتا اس جگہ کو فتح کر کے ہی رہتا تھا. تو بہت ساری ممالک اس کے ماتحت تھی، اس کے قبضے میں تھی. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے دولت ہے، بہت سے چیز ہے، تو وہاں ہم جائے اور اس جگہ کو فتح کر کے آتے ہیں. چنانچہ تبہ نکلا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ، کہا جاتا ہے کہ 130,000 لوگ سوار تھے اونٹنی پر اور 113,000 لوگ پیادہ تھے، یعنی پیدل چل رہے تھے. اتنی عظیم الشان لشکر تھی. اور ان 200,000 میں سے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے تقریباً 12,000 لوگ عالم تھے، یعنی اہل کتاب تھے، وہ تورات اور انجیل کے بڑے بڑے عالم تھے. چنانچہ وہ مکہ مکرمہ میں گیا تو دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی تعظیم کرنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ وہ کسی اور جگہ جاتا تو سب اس کی تعظیم کرتے، سب جانتے کہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ اس کا لشکر بہت بڑا ہے، وہ ہم کو ہرا دے گا. تو پہلے سے ہی وہ اس کی تعظیم کرتے، اپنے آپ کو تسلیم کرتے، سرنڈر کر لیتے کہ اس کے مقابلے میں کیا لڑائی کریں گے. لیکن جب وہ مکہ مکرمہ آیا تھا تو اس کے مقابلے میں یعنی اس کے تعظیم کے لیے کوئی نہیں نکلا. تو وہ بہت غصہ ہوا کہ کوئی نہیں نکلا میرے لیے، ان کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. تو اس کا جو وزیر تھا، اس کے وزیر نے بتایا اصل میں یہ جگہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہاں ایک بیت ہے، ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو لوگ اس وجہ سے نہیں نکلے کیونکہ وہ اس کے طواف میں مشغول تھے. تو یہ بادشاہ تبہ غصہ میں آیا اور اس نے کہا کہ وہ میرے تعظیم کے لیے نہیں نکلے، تو پہلے تو ہم فتح کریں گے تو اس جگہ کو، لیکن ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو قتل بھی کرنا ہے اور بیت اللہ کو گرانا بھی ہے، بیت اللہ کو توڑنا بھی ہے. اس نے ابھی یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا، سخت بیمار پڑ گیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے بدن سے بدبو نکلنے لگی، پیپ نکلنے لگا، ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے.
اس نے بہت سے ڈاکٹروں کو بلایا علاج کرنے کے لیے، لیکن سب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا چیز ہے، کیا پرابلم ہے، علاج ہم کر نہیں سکتے، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عجیب معاملہ ہے، کوئی آسمانی بلا ہے۔ تو ایک دن ان 4,000 یا 12,000 علماء میں سے ایک، ان میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے بادشاہ کے وزیر سے کہا کہ میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مناجات کرنا چاہتا ہوں، سرگوشی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھ وہ ملتا ہے، بادشاہ سے سرگوشی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ نے کوئی برا ارادہ کیا ہے؟ اور اس وقت بادشاہ نے لوگوں کو بیت اللہ کی گرانے کا ارادہ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو بادشاہ، کیا آپ نے کوئی برا ارادہ کیا ہے اس جگہ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں، بیت اللہ کو گرا بھی دوں۔ تو وہ عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ تو ایک بہت عظیم الشان جگہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا آپ وہ ارادہ ختم کر لیں اور اس جگہ کے ساتھ آپ بھلائی کا ارادہ کر لیں۔ تو چنانچہ بادشاہ نے بھلائی کا ارادہ کیا کہ میں اگر اچھا ہو جاؤں تو بیت اللہ کا طواف کروں گا، میں اس کو اور مزین کروں گا۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا، شفا یاب ہو گیا، جو بیماری تھی سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو وہ مکہ مکرمہ سے اب نکلتا ہے کہ یہاں اب اس جگہ کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت محترم جگہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے اب وہ آگے نکلتا ہے اور وہ ایک جگہ کو پہنچتا ہے، اور کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کے لشکر میں 1,000 یعنی 113,000 لوگ تھے، 1,13,000 لوگ تھے جو پیدل چل رہے تھے، تو وہ چلتے ایک جگہ پر پہنچے تو کافی تھک گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس جگہ میں کچھ پانی پئیں گے، کچھ آرام کریں گے۔ اب ان میں جو 12,000 عالم تھے، ان میں سے 4,000 لوگ اس جگہ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ جگہ کیا ہے، اور پوچھنے لگے وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں سے کہ جو ارد گرد تھے کہ یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ اس جگہ کا نام ہے یثرب، اور یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، تو مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ تو جب ان 12,000 عالموں میں سے 4,000 عالموں نے علامات دیکھے، اس جگہ کو دیکھا، تو ان کو فوراً معلوم ہو گیا، کیونکہ وہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کریں گے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اتفاق سے ہم یہاں آئے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، یعنی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو اب ہم اس جگہ سے ہلیں گے نہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ادھر لائے ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑی شرف کی کیا بات ہوگی کہ ہم یہاں ہی رہیں، کہ اگر آخری نبی کا ظہور ہو یعنی ہجرت ہو اور ہم زندہ ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہوگی، اور اگر ہم نہ ہو تو ہمارے اولاد دیکھیں گے، ہماری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے، اگر ہماری اولاد نہ دیکھے تو ان کی اولاد دیکھے۔ تو ان 4,000 عالموں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ادھر سے اب ہٹیں گے نہیں۔ اب اگلے دن بادشاہ لوگوں کو کہتا ہے کہ چلو ہم نکلتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، تو ان 4,000 عالموں نے کہا کہ ہم نہیں جانے والے۔ تو اس نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہمیں معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم تورات اور انجیل کے عالم ہیں، اور علامات کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ 1 سال کے لیے انتظار کروں گا کہ شاید اگر وہ نبی یہاں آئے تو میں بھی ان کو دیکھ لوں۔ تو 1 سال وہ بادشاہ وہاں رہا، تبا اس کا نام تھا، 1 سال وہاں وہ انتظار کرتا رہا، اور اس نے ان 4,000 عالموں کے لیے سب کے لیے گھر بنایا تھا، تو 4,000 گھر بنائے تھے۔ اب 1 سال گزر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا،
بہت سارے ممالک اسی کے ماتحت تھے، تو اس کو نکلنا پڑا، لیکن اس نے کہا کہ 4000 گھر بنا لیے ہیں، میں ایک اور گھر بنا لیتا ہوں، اور اس نے مزید ایک اور گھر بنایا تھا، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو ایک مزید گھر میں نے بنائی ہے یہ اس نبی کے لیے ہے، کہ جب اس نبی کا ظہور ہو، جب وہ نبی یہاں ہجرت کر لے تو یہ گھر ان کے لیے ہے۔ اور ان میں سے ان عالموں میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو یہ وصیت کر کے گیا تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے ایک خط بھی لکھا تھا، اور یہ خط اس نے اس بڑے عالم کو دیا تھا کہ اگر تم اس آخری نبی کو ملو اور دیکھو تو میرا یہ خط ان کو دے دینا، اور اگر تمہاری ملاقات ان سے نہ ہو تو اپنے اولاد کو دینا اور ان سے یہ وصیت کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو دے دینا، ان کو نہ دو تو یہ سلسلہ چلتا رہے اولادوں میں۔ اور اس نے خط لکھا تھا، اور اس کے خط میں کیا لکھا تھا اس نے کہ شہدت علی احمد انہ رسول اللہ من بارئ النسب، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس اللہ کے جو تمام انسان اور تمام چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ فلو مد عمری الی عہدہ الی عمرہ، کہ اگر میری عمر ان کے عمر تک لمبی ہو جائے، یعنی اگر مجھے اتنی طویل عمر نصیب ہو کہ میں ان کے زمانے کو پا لوں تو میں ان کے لیے ایک بہت بڑا مددگار بنوں گا، اور میں ان کے دشمن کے خلاف جہاد کروں گا۔ فکنت نصیر لہ وابن عمہ، اور میں ان سے تمام غم کو دور کر دوں گا۔ اس نے یہ خط لکھا تھا، اور اس میں ایک اور لائن بھی یہ تھا کہ اے محمد اگر میں تم کو نہ پاؤں تو قیامت کے دن مجھے بھولنا مت، میرے لیے سفارش کرنا، فاشفع لی ولا تنسنی یوم القیامہ، کہ میرے لیے سفارش کرنا، مجھے بھولنا مت اس لیے کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال پہلے ہے یا 700 سال پہلے ہے۔ اب وہ بادشاہ اس جگہ سے چلا جاتا ہے، اور یہ خط نسل بعد نسل چلتا رہتا ہے، اور وہ گھر بھی اسی طرح نسل بعد نسل چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کو اطلاع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو جس کے پاس یہ خط تھا، اس طبع کا خط 1000 سال پہلے اس نے لکھا تھا، ابھی بھی وہ خط باقی تھا، موجود تھا، اور حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ خط باقی تھا۔ تو جب ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی سے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط بھیج دیتے ہیں کہ ان کو پورا اچھی طرح سے معلوم ہو جائے مدینہ منورہ کے آنے سے پہلے کہ ان کے لیے کیا کیا نظام کیے گئے 1000 سال پہلے سے۔ چنانچہ حضرت ابو لیلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا سفر شروع کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگتے ہیں، اور راستے میں ہی اس آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ابو لیلہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھتے ہیں، حضرت ابو لیلہ کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ تیرا نام، آپ کا نام ابو لیلہ ہے، تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ تو آدمی یہ سن کر حیران کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیسے معلوم کہ میرا نام ابو لیلہ ہے؟ آپ کے چہرے سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ کوئی جادوگر نہیں ہے، دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کو معلوم کیسے کہ میرا نام ابو لیلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور تعجب میں ڈالا، اور اس آدمی سے پوچھا، ابو لیلہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس میرے لیے ایک خط ہے؟ تو اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے لیے پڑھ لیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔
مدینہ منورہ پہنچتے تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آج ٹھہر جائے. بہت شرف کی بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہر جائے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کو اپنی طرف کر رہے ہیں, اپنے گھر کی طرف کر رہے ہیں, ادھر اور ادھر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعھا فإنہا مأمورۃ, اونٹنی کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کو حکم دیا گیا ہے. اونٹنی کو معلوم ہے کہ کہاں اس کو ٹھہرنا ہے, اونٹنی کو معلوم ہے کہ مجھے کس جگہ ٹھہرنا ہے. اونٹنی ایک گھر کے پاس سے گزرتا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, سب امیدوار ہے کہ یہ اونٹنی ہمارے گھر میں اتر جائے. اونٹنی گزرتی ہے تو سب مایوس ہو جاتے ہیں, سب غم زدہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہیں آئے. یہاں تک کہ وہ اونٹنی ٹھہرتی ہے تو کس کے گھر کے سامنے ٹھہرتی ہے؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے. لیکن یہ وہی حضرت ابو ایوب الانصاری ہے جو اس رئیس العلماء, جو اس علماء جس سے تبع نے وصیت کی تھی, اسی عالم کے نسل سے حضرت ابو ایوب الانصاری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے نہیں رکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے نہیں رکی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ ہی کے گھر کے سامنے رکی تھی. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 1000 سال پہلے ہے. تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کو, اہل کتاب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا. کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا ہے مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ ایک گھر بنایا گیا تھا مدینہ منورہ میں. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو ہجرت کے متعلق اور مدینہ منورہ میں ہجرت کا ابتدا کس طرح ہوا, انشاءاللہ کل کے مجلس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.